اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلیور از لائک اے بی، مومن کی مثال ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ ہم اس لیکچر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کا مفہوم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو شہد کی مکھی سے نسبت دی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاک چیز کھاتی ہے، پاک چیز فراہم کرتی ہے، اور جب کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو اس کو نہ توڑتی ہے اور نہ خرابی فساد پیدا کرتی ہے۔ مسند احمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا آغاز کیا ہے، قسم ہے اس ذات کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے بغیر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، یعنی اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہم اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کریں۔ اقالت طیباً، پاکیزہ کھاتی ہے، وہ سب سے اچھا کھاتی ہے۔ وہ جب پھولوں کے پاس جاتی ہے تو وہ اس پھول کے پاس نہیں جاتی جو خراب ہو، یہاں تک کہ وہ اس پھول کے پاس بھی نہیں جاتی جس پہ پہلے سے ہی کوئی اور مکھی آ چکی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ صاف شفاف تر و تازہ پھول کے پاس جاتی ہے۔ ہمارے ایمان کا سب سے پہلا نمایاں پہلو یہ ہے کہ ہم جو بھی رزق کمائیں، جو بھی جاب کریں، جہاں پر بھی بزنس کریں، وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ ہم نے سب سے بہترین کو چوز کرنا ہے، سب سے بہترین کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس سے کم پر نہیں جانا، اپنا سٹینڈرڈ ہائی رکھنا ہے اور اس پہ کم پہ نہیں راضی ہونا۔ شہد کی مکھی صرف اس پھول کو چنتی ہے جو سب سے بیسٹ ہو۔ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم سب سے بہترین کو چنیں۔ ہم جو بھی کام کریں، جہاں پر بھی کام کریں، وہ سب سے بیسٹ ہونا چاہیے، ڈو دا بیسٹ۔ پھر آگے فرمایا، وداعت طیباً، اور جو چیز فراہم کرتی ہے وہ بھی پاک ہے، یعنی شہد کی مکھی سب سے اچھا کھاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو چیز بناتی ہے وہ بھی اچھا ہے، یعنی شہد کی مکھی صرف ایک چھوٹے چائے کے چمچ جتنا شہد بنانے کے لیے 5000 پھولوں کا رس لیتی ہے، اور ایک بڑے چائے کا چمچ جتنا شہد بنانے کے لیے 2,00,000 پھولوں سے رس جمع کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ 50,000 کلومیٹر تک کا سفر طے کرتی ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے یہ، سبحان اللہ۔ وداعت فلم تقصر، اور وہ کسی پھول پر بہت نرم طریقے سے بیٹھتی ہے۔ ولم تفسد، اور نہ خرابی پیدا کرتی ہے، نہ فساد پیدا کرتی ہے۔ اب اس بات کا کیا مفہوم ہوا؟ یعنی جب وہ کسی پھول پر بیٹھتی ہے تو وہ اپنے پھول سے رس لیتی ہے اور بدلے میں پھول کو زردانے یعنی پولن گرینز دیتی ہے۔ یہ پولن گرینز پھولوں کو چاہیے ہوتے ہیں، یعنی وہ تب تک کچھ نہیں لیتی جب تک اس سے کہیں زیادہ لوٹا نہ دے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ جیسے ایک شہد کی مکھیوں کا پھولوں سے تعلق ہوتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کا بھی اپنے آس پاس کے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، اور ہر تعلق میں، چاہے وہ تعلق ماں باپ کا ہو، بہن بھائی کا ہو، میاں بیوی کا ہو، استاد شاگرد کا ہو، ہم ہر تعلق میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اور کچھ ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے ہر ریلیشن میں۔ لیکن شہد کی مکھی پھولوں سے جتنا لیتی ہے اس سے کہیں زیادہ دیتی ہے۔ وہ جو پولن گرینز پھولوں کو دیتی ہے اس سے ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اور وہ جو نیکٹر رس وہ پھولوں سے لیتی ہے اس سے پھولوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
وقعت فلم تکسر، جس چیز پر بیٹھتی ہے تو اس کو توڑتی نہیں ہے. جب شہد کی مکھی پھولوں کی پتیوں پر بیٹھتی ہے تو وہ اپنا سارا وزن اس پھول پر نہیں ڈالتی، بلکہ وہ ہوا میں مسلسل اپنے پروں کو اڑاتی رہتی ہے اور تاکہ اس کا وزن کہیں پتیوں پہ پڑے اور وہ پتیاں ٹوٹ نہ جائیں. اب یہاں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ جب ہم کسی رشتے میں صرف مطالبے کرتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. اگر ہمیں کسی سے کچھ چاہیے ہے تو ضرور مانگیں، لیکن اتنا دباؤ نہ ڈالیں کہ اگلا ٹوٹ جائے. اگر آپ کو کچھ چاہیے تو پہلے کچھ دیں پھر لیں. اگر کچھ مانگنا ہے تو تھوڑا مانگیں. اسی طرح عباد الرحمن کی بھی نشانی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں. یعنی عباد الرحمن بھی زندگی کے ہر معاملے میں بہت نرمی برتتا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، اور اگر کوئی اس سے بدتمیزی کرے یا اس کو دکھ دے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ سلام، تم پر سلامتی ہو. ولم تفسد، اور خرابی نہیں کرتی، نہ پھولوں کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے، نہ ان پہ اپنا وزن ڈالتی ہے کہ وہ ٹوٹ جائیں، اور نہ ہی ان پہ کوئی خرابی کرتی ہے. سب سے دلچسپ بات شہد کی مکھیوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے بہت دور پھولوں کے پاس جاتی ہیں، اور جب انہیں کہیں پھولوں کا جھنڈ مل جاتا ہے تو وہ واپس آ کر اپنی ساتھی شہد کی مکھیوں کو بتاتی ہیں کہ مجھے فلاں جگہ سے رزق مل رہا ہے، تم لوگ بھی وہاں جاؤ. اور وہ ایسا بھی ڈانس کرتے ہوئے بتاتی ہیں. اگر پھولوں کا جھنڈ قریب ہے تو وہ گول دائرے میں گھومتی ہیں، اور اگر دور ہے تو وہ زگ زیگ گھومتی ہیں. وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ سب کو رزق ملے اور سب مل کر شہد کی مکھیوں کا چھتا بنائے. ہمیں یہاں سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ جب ہمیں کہیں سے کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو ہمیں سب کو بتانا چاہیے. اگر ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اس میں سب کا فائدہ کر رہے ہیں. ہم دوسروں کو، اگر ہم کسی کو کوئی جاب ریفر کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے. کیسے؟ وہ جاب کرے گا، اس کے آگے شادی ہوگی، اس کے بیوی بچے ہوں گے، وہ آگے حج عمرہ کرے گا، یا جو نیکیاں کرتا جائے گا اپنی زندگی میں، اس سب کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. کتنا خوبصورت سائیکل ہے یہ، ایک چین چلتی جائے گی. اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو ریفر نہیں کرتے جاب کے لیے کہ کہیں ہم سے زیادہ نہ کمانے لگ جائے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ کمانے لگ جائے گا تو جتنا کام کرے گا اس کا ثواب ہمیں ملے گا. وہ شادی کرے گا، اپنے بیوی بچوں کو تعلیم دے گا، سب کا ثواب ہمیں ملے گا. ولم تفسد، ساری مکھیاں آپس میں پیار محبت سے رہتی ہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر. ہمیں بھی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے سلوک کرنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک شہد کی مکھی جیسے چھوٹی سی مخلوق اللہ کی کتنی حیران کن ہے وہ، اور ہمیں اس سے کتنا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہونی چاہیے. اب ہمیں یہاں 2-3 باتیں یاد رکھنی ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے اور اپنے رشتوں پر زیادہ دباؤ دینے والے دباؤ نہ دیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے شفا یابی کا باعث بن سکتے ہیں. جیسے شہد کی مکھیاں ساری انسانیت کو شہد سے شفا پہنچا رہی ہیں. شہد سے کتنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، لیکن شہد میں اتنی تاثیر کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ وہ ساری مکھیاں مل کے محبت سے مل جل کر کام کر رہی ہیں. آج ساری انسانیت خود غرضی لالچی ہو چکی ہے. سب بس اپنا فائدہ، اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ساتھ والے انسان کو کوئی فائدہ ہو سکے. کسی کو دوسرے کا خیال نہیں. ایسے میں ہم سب
مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے مل جل کر پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم ساری انسانیت کے لیے شفا کا باعث بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔